نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ کورس جاری ہے۔ اس سے پہلے کے جو لیکچر تھے اس میں ہم نے مقصد زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ یعنی کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کے بارے میں جانا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم زکوٰۃ کی شرائط کے بارے میں جانیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی عبادت کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تبھی بندے پر وہ عبادت لازم ہوگی، تبھی بندے پر وہ عبادت فرض ہوگی۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حج کی شرائط میں سے ایک شرط ہے راستے کا پرامن ہونا۔ اب جب راستہ پرامن ہوگا تبھی بندے پر حج لازم ہوگا، تبھی بندے پر حج فرض ہوگا۔ اگر ساری شرائط حج کی پائی جائیں کہ وہ صاحب استطاعت بھی ہو اور اس کے جو ہے گھر والوں کی کفالت کا جو خرچہ ہے وہ بھی موجود ہو، دیگر جتنی شرائط حج کی وہ ساری پائی جائیں، لیکن راستہ پرامن نہیں ہے تو اس شخص کے اوپر حج لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہے وہ بندے پر جبھی لازم ہوگی، جبھی فرض ہوگی کہ جب اس کی ساری شرائط پائی جائیں۔ تو زکوٰۃ کی 10 شرطیں ہیں۔ جو زکوٰۃ کی شرطیں ہیں وہ 10 ہیں۔ انشاءاللہ 5 کو اس ویڈیو میں بیان کریں گے اور 5 کو اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پہلی شرط زکوٰۃ کی مسلمان ہونا، یعنی جب بندہ مسلمان ہوگا تبھی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسری شرط زکوٰۃ کی بالغ ہونا، کہ آپ مثال کے طور پہ زید ہے، زید کے اندر باقی 9 شرائط پوری کی پوری پائی جاتی ہیں، لیکن زید بالغ نہیں ہے بلکہ بچہ ہے یا بالا اس کی جو عمر ہے وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، تو اس صورت میں زید پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ 2 شرطیں۔ تیسری شرط زکوٰۃ کی کیا ہے؟ تیسری شرط زکوٰۃ کی عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا۔ اب عقل مند ہونا، اب یہ مثال کے طور پہ زید ہے اور زید کے اندر ساری شرائط پائی جاتی ہیں لیکن وہ پاگل ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط زکوٰۃ کی آزاد ہونا، کہ اب تو چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے، پہلے چونکہ غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا، تو چونکہ جو غلام کا مال ہوتا ہے وہ حقیقت میں غلام کا نہیں بلکہ آقا کا مال ہوتا ہے۔ جب مال آقا کا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم کس طرح ہوگی؟ تو زکوٰۃ کی چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ اب سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس میں بقیہ 9 شرائط پائی جاتی ہیں لیکن وہ ہے غلام۔ مثال کے طور پہ زید ہے اور وہ بکر کا غلام ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اس چیز کی میں نے وضاحت کر دی کہ اب غلاموں اور باندیوں کا، لونڈیوں کا دور نہیں ہے، تو یہ مسئلہ پہلے کے دور کے اعتبار سے ہے۔ 5ویں شرط زکوٰۃ کی کہ مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، یعنی جتنے نصاب پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جو نصاب شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے لیے، اتنا مال، اتنا نصاب اس کے پاس ہو، وہ اس کی ملکیت میں ہو۔ مثال کے طور پہ اب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ روپیہ، پیسہ، بونڈ، سکے اور کرنسیاں، ان کا جو اعتبار ہے وہ چاندی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، اتنی ہی قیمت اگر کسی کے پاس موجود ہو، چاہے وہ پاکستانی کرنسی میں ہو، چاہے وہ ڈالر میں ہو، چاہے وہ یورو میں ہو، چاہے وہ سعودی کرنسی میں ہو، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، جبکہ دیگر شرائط بھی اس میں پائی جائیں۔ تو یہ 5 شرطیں بیان کی ہیں کہ زکوٰۃ کی تقریباً 10 شرطیں ہیں کہ اگر وہ 10 شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، لیکن 5 شرطیں ہم نے یہاں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ 5 شرطیں اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد